اور یہ فکر و بحث کا چھٹا مرحلہ ہے۔ کل جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس کا مغز اور محاصل یہی ہے کہ حضور و سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حالات کچھ ایسے بگڑے اور وہ قوتیں جو اسلام کو مٹانے کے لیے سرحد اسلام میں داخل ہو چکی تھیں، ان قوتوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کی عظمت ہو یا سنت پیغمبر ہو، تعلیمات نبوی ہوں یا پیغمبر اکرم کہ وہ جانشین ہوں، جن کا تعارف نبی کریم نے بار بار کرایا اور بتایا کہ ان کو پہچان لو، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن سے مجھے وہ نسبت ہے اور انہیں مجھ سے وہ نسبت ہے کہ لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر تمہیں نجات حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں ہدایت سے وابستہ رہنا ہے تو ان سے تمسک اختیار کرنا، ان کا دل نہ دکھانا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، ان سے دشمنی نہ کرنا، ان سے دوری نہ اختیار کرنا۔ بار بار پیغمبر نے اس بات کو بتایا، مگر میں نے عرض کیا کہ جو کچھ حالات تھے جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ ایک معجزہ محسوس ہوتا ہے کہ دین آج بھی زندہ ہے، باقی ہے، اور پھر جب پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ ان حالات کے بعد دین کیسے باقی رہ گیا تو بار بار سلام کرنے کو دل چاہتا ہے نبی پاک کی اس پاکیزہ ذریت کو کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر دین کو مٹنے نہیں دیا۔ واقعہ کربلا کے بعد سے جو حالات تھے ان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور میں پلٹ کے بھی واپس جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کچھ باتیں جو چھوڑ کے آیا ہوں وہ بھی عرض کرنی ہے، جتنا آج کی تقریر میں گنجائش ہوگی آج، ورنہ آئندہ وہ باتیں آئیں گی۔ مگر ابتدا میں ہی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہیں عبادتیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ عبادتیں معرفت کے ساتھ ہوں، تب انسان کو معلوم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی میرا اصل فریضہ کیا ہے۔ نماز تنہائی کی عبادت ہے، روزہ خاموشی کی عبادت ہے۔ انسان روزہ رکھے ہوئے ہو، اعلان نہیں کرتا، عین ممکن ہے کہ ایک روزہ دار آپ کے درمیان موجود ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو نماز تنہائی کی عبادت، جماعت میں انسان پڑھے گا لیکن واقعی جو اللہ کے حق کو ادا کرنا چاہتا ہے، اور رات کو جب سارے بندے سو رہے ہوں گے تب ایک گوشہ تنہائی تلاش کرے گا اور اپنے رب سے راز و نیاز کرے گا۔ روزہ رکھنے والا اعلان نہیں کرے گا۔ حج ایک خاص علاقے کی عبادت ہے۔ ان میں کوئی عبادت وہ نہیں ہے کہ جس سے غیر مسلمین کا کوئی رابطہ ہو یا ان عبادتوں میں سے کسی عبادت کو قریب سے دیکھ کر متاثر ہونے کا موقع ان کو مل جائے۔ جو عبادت ان کو متاثر کرے گی وہ ہمارا اخلاق اور کردار ہے جو ہم معاشرے میں پیش کریں گے، اور یہی اخلاق و کردار ہے جو سید الساجدین زین العابدین حضرت امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام امام نے معاشرے کے اندر یہ کردار پیش کیا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جو دشمن ہیں امام کے وہ بھی امام کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک دو نہیں، تاریخ کے دامن میں سینکڑوں واقعات ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ اسی کردار کی اور اسی اخلاق کی اس وقت شدید ضرورت تھی
اس مادیت کے سیلاب کو روکنے کے لیے، ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے امام کی دعاؤں نے بھی اثر اسی لیے کیا کہ امام پہلے وہ کردار پیش کر چکے تھے، امام کے جملوں نے بھی اثر اسی لیے کیا کہ امام وہ کردار پیش کر چکے تھے، اور وہ شاگرد اور وہ غلام جو امام نے پیدا کیے انہوں نے بھی وہی کردار جو امام سے لیا تھا اسی کی روشنی کو آگے پھیلایا ہے اور آگے بڑھایا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں اور سوچیں، میں شروع میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ ذرا سوچئے کہ کوئی بدترین دشمن ہو، وہ سامنے آ جائے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کسی نے تھوڑا سا مال کسی کا مار لیا ہو اور وہ سامنے آ جائے، یہ صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے قرض لیا تھا اور واپس نہیں کر رہے ہیں، یہ صاحب ہیں انہوں نے میرے ساتھ بزنس کیا تھا اور اس کے بعد پیسہ ڈوب گیا یا نہیں ڈوبا یہ کہہ کے انہوں نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے، تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا تاثرات ہوتے ہیں، ضبط کرنا، صبر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جبکہ مال چلا گیا ہے پھر آ جائے گا۔ اچھا اور ذرا سا ایک قدم آگے بڑھ جائیں، اگر کسی نے کسی کی بے عزتی کی ہو کہیں بھرے مجمع میں اور اس سے سامنا ہو جائے تو پھر کیفیت کیا ہوگی۔ انسان لاکھ ضبط کرنے والا ہو مگر پھر بھی جب سامنے وہ آ جائے گا تو یا تو اگر انسان شریف النفس ہے تو ہٹ جائے گا وہاں سے کہ بھئی اس سے سامنا ہی نہ ہو تاکہ وہ جذباتی ابھرنے نہ پائیں، ورنہ ضبط کرنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ چیزیں جہاد ہیں، یہ مرحلہ ہے صبر کرنے کا بہت گہرا۔ اچھا اب اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا دشمن سامنے آ جائے کہ جس نے خاندان میں کسی کو قتل کیا ہو، اس سے اگر سامنا ہی ہو جائے تو اب اس کے لیے انسان کے تاثرات کیا ہوں گے۔ یہاں کردار دیکھیے سید الساجدین کا کہ غلام آ کے یہ خبر دے رہا ہے کہ آقا ریگستان کے اندر ایک شخص ہے کہ جس کی سواری بھی گر گئی ہے اور وہ خود بھی پیاس کے مارے غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔ امام بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اس کو یہاں سے اٹھاؤ میرے خیمے میں لے کے آؤ۔ اس کو خیمے میں لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بدن کے اوپر پانی چھڑکو، گرمی بہت ہے، پانی چھڑکا جاتا ہے۔ کہا اس کا یہ لباس جو جنگی لباس اس نے پہنا ہوا ہے یہ اتار دو تاکہ اس کو کچھ راحت ملے، یہ لباس اتار دیا جاتا ہے، خود اتار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں اسے پانی پلاؤ تاکہ اسے ہوش آئے، پانی پلایا جاتا ہے، اسے ہوش آتا ہے، زخمی بھی ہے، پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے۔ اس کے بعد ذرا وہ اپنے ہوش میں آتا ہے، اپنے حواس میں آتا ہے، تب امام اس سے کہتے ہیں کہ بھائی دور سے تم سفر کر کے آئے ہو، اس صحرا کے اندر اس گرمی کی وجہ سے تمہارا جانور مر چکا ہے، تمہاری سواری کے گھوڑے نے دم توڑ دیا ہے، مگر تم پریشان نہ ہو، میں نے اپنے استبل سے بہترین گھوڑے کا انتظام کیا ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو تمہیں وہ سواری لے جا سکتی ہے۔ تم بھوکے بہت ہو، پہلے تم کھانا کھا لو تاکہ تمہارے لیے سفر آسان ہو جائے، اور میں راستے کے لیے بھی تمہارے کچھ کھانے کا بندوبست کر دیتا ہوں تاکہ راستے میں پریشانی نہ ہو۔ میں نے مشقیں بھروا دی ہیں پانی کی تاکہ راستے میں تجھے پانی کی پریشانی نہ ہو۔ اور پھر کچھ زاد سفر پیش کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے تیرے پاس زاد سفر نہیں ہے، یہ زاد سفر ہے، یہ قبول کر لے۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور غور سے چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اگر آپ نے مجھے پہچان لیا ہوتا تو آپ کا میرے ساتھ یہ طرز عمل نہ ہوتا، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کہ کیا علی اکبر ایسا بھائی تھا کہ اس کے قاتل کو میں پہچان نہ سکوں؟ تو ہی تو وہ ہے کہ جس نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی۔ یہ ہے کردار، اس کردار کو پیش کرنے کے لیے یہ سید الساجدین ہی کا حصہ ہے کہ یہ کردار پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے بدقسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم نے آپ سے دشمنی کی، ہم بدقسمت ہیں کہ ہم نے آپ سے دشمنی کی ہے، لیکن جب آپ نے مجھے پہچان لیا تھا تب بھی میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ امام نے بس ایک جملہ کہا، کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، یہاں تو میرا مہمان ہے۔ یہ کردار ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں، اس کردار کی شخصیت جب معاشرے کو بدلنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، جب دین کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تو اب معاشرے کے اندر تبدیلی لانا، جب انسان پہلے خود وہ کردار پیش کرتا ہے، عمل پیش کرتا ہے، بہت مشکل بات ہے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف ایک اشارہ کیا ہے، ورنہ مروان بن حکم کو کون نہیں جانتا، اور اس کی اہل بیت سے جو دشمنی ہے
اس دشمنی کا کس کو علم نہیں ہے کہ کون کون سے موقعوں کے اوپر اس نے کیسی کیسی عداوت ہے جس کا سامنا اہل بیت کو کرنا پڑا اس شخص کی وجہ سے. یعنی یہاں آپ غور کریں کہ وہ ہے کہ جس نے بھائی کے سینے میں برچھی ماری ہے، اور وہاں وہ شخص موجود ہے کہ جس نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے ہیں، جس نے یہ مشورہ دیا کہ جب سید الشہداء کو ولید نے طلب کیا اپنے دربار میں اور سوال بیعت کیا، اور اس وقت امام نے کہا کل دن کے اجالے میں اس کا جواب دیا جائے گا، تو یہی شخص تھا کہ جس نے کہا کہ ولید کہاں ان کو جانے دے رہا ہے، اگر اس وقت یہ چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، یا بیعت لے لے یا سر کاٹ لے. تو ایک مرتبہ آقا کی آواز بلند ہوئی کہ اے فاحشہ کے بیٹے، تیری یہ جرت کہ تو فرزند زہرا کو خوفزدہ کرے. بس یہ آواز کا بلند ہونا تھا، بنی ہاشم کے جوان اندر داخل ہو گئے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہی وہ شخص تھا، لیکن اب یہی شخص ہے کہ واقع حرہ کے بعد جب مدینہ تاراج ہو چکا ہے، مدینہ پہ حملہ ہو چکا ہے، مدینہ کی یہ بات آئے گی، اس وقت صرف برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی. تو اب یہی شخص ہے جو آ کے کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول، بس آپ کا گھر ایسا ہے کہ جو اس وقت محفوظ ہے، ہر طرف دشمنوں کا حملہ ہے، مدینہ تاراج ہو رہا ہے، اور یہ تو بنی امیہ کی خاص شخصیت ہے، لہٰذا اس کو خاص نشانہ بنایا جائے گا. کہا کوئی نہیں ہے جو اس وقت میرے گھر کی خواتین کو اپنی پناہ میں لے لے، مگر آپ اگر سہارا دے دیں، آپ اگر ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیں تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا. ایسے شہر کے اندر کہ جہاں عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت کے پاس جب یہ گیا تو انہوں نے کہا میں ذمہ داری نہیں لے سکتا، چلے جاؤ یہاں سے. اس وقت ایسے بدترین دشمن کا امام کے در پہ آنا اور امام کا یہ کہنا کہ تو مطمئن ہو کے چلا جا، جیسے میرے گھر کی خواتین رہیں گی ویسے یہ بھی میرے گھر میں محفوظ رہیں گی. یہ کردار ہے جو سید الساجدین نے پیش کیا. وہ کس عالم میں پیش کیا، وہ حالات کیا تھے، وہ کیسا ماحول تھا، کیا پیدا کر دیا گیا تھا، کیا چیزیں تھیں. دیکھیے دین کو مٹانے کے لیے جو باتیں پیدا کی گئی تھیں، جو افکار پیدا کیے گئے تھے، آج اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کیا معاملات تھے، جو فکریں دی جا رہی تھیں. ذرا مل کے ایک صلوات آپ حضرات پڑھ لیں تاکہ بات آگے. ایک طرف دشمنوں کی چاہت یہ ہے کہ واقع کربلا کو کربلا ہی میں محدود کر دیا جائے، کربلا ہی میں دفن کر دیا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو خبر نہ ہو کہ کون کربلا کے اندر قتل ہو گیا. لہٰذا یہ ہر طرف بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ ایک باغی تھا جس نے بغاوت کی تھی، ہم نے بغاوت پر قابو پا لیا اور اب یہ ان کے اسیر ہیں، اسیروں کو لایا گیا ہے دربار میں. یہ واقعات سارے گزر چکے ہیں. یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بس یہ اثر کربلا کا باہر نہ جانے پائے. تو اب امام کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ کربلا کے اس اثر کو باہر پہنچانا ہے. جب یہ دیکھا کہ اس اثر کو باہر پہنچانے سے روکا نہیں جا سکتا تو اب جو باطل فکریں پیدا کی گئیں، دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ تین قوتیں جو باہر سے حملہ کرتی ہیں تو ان کا نوالا بنتے ہیں وہ نادان مسلمان، نادان کلمہ گو، جنہوں نے معرفت کے بغیر دین کی طرف قدم بڑھایا ہوتا ہے، جن کو شعور نہیں ہوتا، جنہیں معرفت نہیں ہوتی، بصیرت نہیں ہوتی. لہٰذا ایک طبقہ پیدا کیا گیا کہ اس طبقے نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ تو وقت کے امام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ امامت تو بھائی کے باپ کے بعد بیٹے کو ملی، بیٹے کے بعد بھائی کو ملی، بھائی کے بعد اب بھائی کو ملے گی. تو امام حسن امام تھے، ان کے بعد امام حسین امام تھے، اب محمد حنفیہ امام ہوں گے. یہ سید الساجدین تو امام ہی نہیں ہے، تو جب یہ امام نہیں تو ہم ان کی بات کو کیوں مانیں اور ان کی بات پہ کان کیوں دھریں. یہ ساری سازشیں ہیں. جناب محمد حنفیہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، امامت کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا. یہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا تھا کہ ان کے لیے یہ بات پھیلائی گئی اور کتابوں میں بعض جگہ یہ بات آ گئی کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا. انہوں نے کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا. یہ ان کے یہ ایک خانہ جنگی پیدا کرنے کے لیے، ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک فکر دی گئی کہ بھائی کے بعد بھائی میں امامت چلتی ہے، لہٰذا اب امام محمد حنفیہ ہیں. تو ایک طبقہ یہ پیدا ہو گیا جو محمد حنفیہ کو امام ماننے پر تلا ہوا ہے. یہ ان میں کچھ جاننے والے جو سب جانتے ہیں مگر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور طبقہ پیدا ہوا، اس نے کہا بھائی جو مقدس ہستیاں ہوتی ہیں وہ یوں شہید نہیں ہوا کرتی. جناب عیسیٰ کو شہید کرنے کی جب کوشش کی گئی تھی، قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا. حسین تو فخر عیسیٰ ہیں، حسین تو آغوش رسالت کے پلے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ چند لوگ مل کے ان کو قتل کر دیں، ان کو شہید کر دیں. حسین شہید نہیں کیے گئے.
حسین تو اٹھا لیے گئے آسمان پر جناب عیسیٰ کی طرح، یہ تو جیسے جناب عیسیٰ کی شبیہ کسی دشمن کو بنا دیا گیا تھا اور وہ دشمن سولی پہ لٹک گیا، ایسے ہی کوئی اور تھا جس کو شبیہ حسین بنا دیا گیا تھا، وہ ذبح ہوا ہے، اس کی رگیں کٹی ہیں، اس کا خون بہا ہے، اس کا سر نیزے پہ بلند ہوا ہے، حسین شہید نہیں ہوئے، حسین کو اٹھا لیا گیا۔ آپ دیکھیں کن کن فکروں کا مقابلہ ہے جو سید سجاد نے کیا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، محمد حنفیہ کو امام ماننے والے، امام حسین کے متعلق یہ کہنے والے کہ وہ تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے، چھوٹا سا گروہ تھا، مختصر لوگ تھے، مگر بہرحال تھے اور یہ آگے تک موجود رہے، چھٹے امام کے دور تک بھی ان کے آثار نظر آتے ہیں۔ پھر بعض لوگ وہ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ کیسا امام ہے جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، یہ کیسا امام ہے جو خاموش بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسا امام ہے جو بس دعائیں کر رہا ہے، یہ کیسا امام ہے جو بس آنسو بہا رہا ہے۔ امام تو وہ ہوتا ہے جو میدان میں نکل کے آتا ہے، امام تو وہ ہوتا ہے جو تلوار اٹھاتا ہے، لہٰذا ہم تو اس کو امام مانیں گے جو قیام کرے، جو تلوار اٹھائے، تلوار اٹھانے والا امام ہوتا ہے۔ امام حسین تھے، امام حسین کا وارث تو اس کو ہونا چاہیے کہ جو حسینی کی طرح تلوار لے کر پھر میدان میں آ جائے۔ لہٰذا ایک گریہ کرنے والا، نعوذ باللہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں، ایک گریہ کرنے والا، ایک خاموشی سے عبادت کرنے والا، ایک مصلے سے وابستہ رہنے والا، ہم اس کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ ایسے گستاخ بھی تھے جو امام کے چہرے پر، امام کے سامنے آ کے یہ گفتگو کیا کرتے تھے، وہ آ کے کہنے لگے اے فرزند رسول، حج کے موقع پہ امام گئے ہوئے ہیں اور چونکہ امام نے بہت زیادہ حج کیے ہیں، لہٰذا یہ آ کے امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو آسان راستہ اپنا لیا، حج کا راستہ آسان راستہ ہے اور مقتل کا راستہ مشکل راستہ ہے، لہٰذا آپ نے مشکل راستہ چھوڑ دیا جو اپنے بابا والا راستہ تھا، اور یہ آسان راستہ اپنا لیا کہ آپ عبادتیں کر رہے ہیں، آپ سواری پر بیٹھ کے حج کے لیے آ رہے ہیں، پیدل حج کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو وہ راستہ اپنانا چاہیے تھا میدان جنگ میں کھڑے ہونے والا۔ اور اس کے بعد اس نے قرآن کی آیت پڑھی۔ دیکھیے یہ ہے بے شعوری، یہ ہے بے شعوری کہ قرآن ناطق کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کے مالوں کو اور جانوں کو خرید لیا ہے جنت کی قیمت دے کر۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں، یعنی تو آپ جو ہیں وہ حج کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کو تو میدان میں نکلنا چاہیے۔ یہ آیت قرآن کی کیا کہہ رہی ہے؟ امام نے فوراً پلٹ کے کہا کہ تو نے جو آیت سنائی ہے، اس آیت کے مصداق ایسے کامل مومن جب مجھے میسر آ جائیں گے تب میں بھی تلوار اٹھا لوں گا، تب میں بھی میدان میں نکل آؤں گا۔ یعنی امام کوئی فیصلہ جذبات میں نہیں کرتے، امام آپ کے کہنے سے تلوار نہیں اٹھائیں گے، امام آپ کی خواہش کے مطابق تلوار کو بے نیام نہیں کریں گے۔ امام کا مقصد، اصل مقصد ہے دین کو بچانا، دین کی حفاظت کرنا، شریعت کو محفوظ کرنا۔ جب شریعت کو کی حفاظت کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے جس قدم کی ضرورت ہوگی معصوم وہی قدم اٹھائیں گے۔ جب ضرورت ہوگی کہ تلوار نکل آئے، نہیں ابھی ضرورت ہے کہ تلوار نہ نکلے، تو پھر مولا کائنات شب ہجرت بستر پہ سو جائیں گے۔ اب کوئی سوتے ہوئے دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سونے کی، پیغمبر کی حفاظت کے لیے سینہ سپر بن کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے، یہ سو کے کون سی حفاظت ہو رہی ہے؟ مگر یہ نادان نہیں جانتے کہ سو کے ہی حفاظت اگر دین کی ہے تو سو کے حفاظت کی جائے گی۔ اسی لیے مولا نے پوچھا تھا جب پیغمبر جا رہے تھے، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یا رسول اللہ جان بچ جائے گی؟ کہاں؟ تو فوراً شکر کا سجدہ کیا کہ پالنے والے تیرا شکر ہے، یا علی کھڑے ہو جائیے، آپ کہیے کہ ابو طالب کے فرزند کے ہوتے ہوئے کس کی یہ ضرورت ہے کہ آپ کا بال بی کا کر دے؟ میں آپ کا سینہ پر بن کے آپ کے ساتھ چلوں گا، میں تلوار لے کے آپ کی حفاظت کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں کس قبیلے کے کون جوان ہے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو جو آپ کا مقابلہ کرے، جو آپ کے کوئی خراش بھی پہنچا دے۔ لیکن اگر اس موقع پر مولا یہ جملہ کہہ دیتے تو آج کا مورخ لکھ دیتا کہ مزاج نبوت کچھ اور تھا، مزاج امامت کچھ اور تھا۔ پیغمبر سونے کے لیے کہہ رہے تھے، علی تلوار نکالنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن تو جہاں جیسی ضرورت ہوگی معصوم وہ عمل کرے گا۔ جب بستر پہ سونے کی ضرورت ہوگی تو تلواروں کے سائے میں سو جائے گا، جب تلوار نکالنے کی ضرورت ہوگی تو بدر کے میدان میں آئیں گے، احد کے میدان میں آئیں گے، خندق و خیبر کے میدان میں آئیں گے۔ پھر وقت چلا جائے گا کہ اب دین کو بچانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں، خاموشی کی ضرورت ہے، تو پھر انہی کے گلے میں رسی نظر آئے گی، پھر انہی کے دروازے پہ آگ نظر آئے گی۔ پھر موقع آ جائے گا کہ اب تلوار نکالنے کی ضرورت ہے، تو پھر جمل میں تلوار نکل آئے گی، پھر صفین میں تلوار نکل آئے گی، پھر نہروان میں تلوار نکل
نکل آئے گی. پھر موقع چلا جائے گا کہ اب معصوم تلوار نہ نکالے تو پھر امام حسن صلح کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر موقع آ جائے گا کہ تلوار نکالی جائے تو امام حسین ذوالفقار لے کے میدان میں آ جائیں گے. پھر موقع آئے گا کہ اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امام زین العابدین مصلی پر بیٹھ کر معاشرے کو بیدار کرتے ہوئے نظر آئیں. لہٰذا ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. معصوم ہماری خواہش کا پابند نہیں ہے. تو یہ مشورے بات بہت دور نہ چلی جائے, میں پلٹ کے آتا ہوں. تو ایک یہ فکر تھی جو آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ امام تو وہ ہوتا ہے جو تلوار اٹھاتا ہے. اور یہ طبقہ جو عراق کے اندر, خاص طور سے عراق کے اندر ایسے بعض لوگ موجود تھے بازبان, اور یہی وہ لوگ تھے, یہ ایک چھوٹا سا جو گروپ تھا کہ بعد میں جب چھٹے امام کے دور میں ابو مسلم خراسانی نے تلوار نکالی اور امام نے تائید نہیں کی, امام تک بات کہ مولا آپ قیادت کیجئے, دشمن کا مقابلہ کرنے کا بہترین وقت ہے. تو جو خط اس نے لکھا تھا وہ امام نے نظر آتش کر دیا, جلا دیا وہ امام نے. اس وقت یہی گروہ تھا جو سب سے پہلے جا کے وہاں پہ کھڑا ہو گیا, جو یہ کہتے تھے کہ امام وہ ہوتا ہے جو تلوار نکالتا ہے, امام وہ ہوتا ہے جو میدان میں ہوتا ہے, ہم اس کو امام مانتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ تو یہ پھر وہ جو پہلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی اس میں ناصبی, ایک گروہ ناصبی تھا کہ جس کو عداوت تھی خاندان اہل بیت سے مولا کائنات کی وجہ سے, جو میدان کربلا میں کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کیوں مجھ کو قتل کرتے ہو, بغضاً لابیک, آپ کے بابا کے بغض میں. یہ ایک بڑی جماعت ہے. یہ میں آپ کو پہچان کرا رہا ہوں کہ کون کون سے طبقے ہیں معاشرے کے اندر جو موجود ہیں. یہ موجود ہیں, یہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. وہ خارجیوں کا فتنہ ختم نہیں ہوا ہے. وہ خارجی جو وہاں موجود تھے ان میں جو نہروان کے بچے ہوئے تھے وہ پھر میدان کربلا میں نظر آئے, اور اس کے بچے ہوئے پھر آگے چلے. اور یہ فتنہ قیامت تک خارجیوں کا ختم نہیں ہوگا. یہ چہرے بدل بدل کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ میں نہیں عرض کر رہا, یہ معصوم نے بتایا کہ یہ خارجیوں کا فتنہ ختم نہیں ہوگا, یہ آخر تک چلتا رہے گا. یہ امام وقت کے مقابلے پر بھی آئیں گے. یہ وہ فتنہ ہے جو چلتا رہے گا. تو اس فتنے کا بھی سامنا ہے جو امام کو کرنا ہے. خارجیوں کا سامنا کرنا ہے, ناصبیوں کا سامنا کرنا ہے, ان گمراہ لوگوں کا سامنا کرنا ہے جو کبھی ان کی امامت کے قائل ہو جاتے ہیں, کبھی ان کی امامت کے قائل ہو جاتے ہیں. وہ گمراہ ہیں جو امام کو مشورہ دے رہے ہیں تلوار نکالیے میدان میں آئیے, ان کو بھی بیدار کرنا ہے, ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اور معاشرے کے اندر کچھ غالی پیدا ہوئے ہیں. یہ غالی پیدا کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے, اور ہر معصوم کے سامنے یہ چیلنج بن کے رہا. خاص طور سے ان کے آثار یہاں پہ نظر آتے ہیں, لیکن یہ اصل میں سامنے آئے پانچویں اور چھٹے امام کے. کہ جب چھٹے امام کے سامنے آ کے کسی نے کہا, یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بیان کرو, ایسی ایسی عظمت بیان کرو کہ اس عظمت کی وجہ سے لوگ اہل بیت سے دور ہو جائیں. یعنی عظمت ایسی بیان کرو کہ جس سے اہل بیت سے دور ہو جائیں. یہ غالی بھی, یہ بھی ایک طبقہ موجود ہے, اس وقت بھی موجود ہے. پانچویں امام کے دور میں اس نے اور زیادہ طاقت پکڑی, چھٹے امام کے دور میں یہ بہت زیادہ طاقت پکڑ گیا, اور پھر ہر امام کے سامنے کسی نہ کسی صورت میں آتا رہا. چھٹے امام کے پاس خصوصیت کے ساتھ لوگوں نے آ کے کہا, امام کے شاگرد آ کے کہنے لگے مولا وہ جو غالیوں کا طبقہ ہے, دو لوگوں کے نام لیے کہ وہ دو لوگ وہ جو ہیں مولا وہ تو انہوں نے تو حد کر دی. وہ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ وحی کا سلسلہ رکا نہیں ہے, وحی اب بھی آ رہی ہے اور وحی نازل ہوتی ہے نبی پر. تو اس وقت کے نبی جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یعنی امام کو وہ امام کو نبوت جان بوجھ کر یہ باتیں حکومت کے زیر اثر تاکہ لوگ گمراہ ہوں, لوگ دور جائیں, فکریں. دیکھیے اسی لیے میں نے عرض کیا بار بار, جو بات شروع میں کہی وہ اسی لیے کہی کہ علم کے لیے بھی معرفت کی ضرورت ہے, عبادت کے لیے بھی معرفت کی ضرورت ہے, دین کے لیے بھی معرفت کی ضرورت ہے. جہاں معرفت کی کمی ہوگی وہیں پہ آدمی پھسلے گا, بہت جلدی بہک جائے گا ان باتوں کے ذریعے سے. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ان میں ایک شخص کا نام مغیرہ تھا, یہ غالیوں والا, اور اس نے ایک دن کوئی ایسی بات کہی کہ جسے آ کے مولا کے سامنے جب نقل کیا گیا تو مولا زار و قطار رونے لگے. کہا مولا اب تو وہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ نبی ہیں نبی ہیں نبی ہیں, ان پہ وحی آ رہی ہے, وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. آج تو اس نے عجیب بات کہہ دی کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ آسمان سے اتر آیا ہے, یعنی عرش سے اتر آیا. اب مجسم ہونے کے قائل تو یہ وہ ایک الگ طبقہ تھا, اس کی بات اس وقت نہیں کروں گا. کہ وہاں سے آ گیا اور اس نے حلول کر لیا ہے ایک جسم کے اندر. اور یہ جو ہیں جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کہ ان کے اندر اللہ نعوذ باللہ حلول کر گیا ہے. امام نے یہ سنا تو زار و قطار روئے, امام نے گریہ فرمایا.
اور اس کے بعد کہا لعنت ہو اس شخص پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی۔ اور اس کے بعد امام نے بڑا سخت جملہ کہا کہ اگر مجھے اختیار مل جائے تو میں اس شخص کے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں کہ جس نے میرے متعلق یہ بات کہی ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیے کتنے معاملات ہیں، کتنے سامنے، آسان نہیں ہے۔ یہ دین کا احیاء جو اہل بیت نے کر دیا، بار بار یاد کرتے رہیے اور سلام کرتے رہیے اور پھر شکر ادا کرتے رہیے کہ ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، بغیر قربانی دیے یہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ اور قربانی بزرگوں نے دی ہے، ہم نے قربانیاں نہیں دی ہیں ابھی، ایسے ہی ہم کو مل گیا ہے۔ لہٰذا اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، اس کو سوچیں کہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے اور کس کس انداز سے پہنچا ہے۔ تو بس اب بات کو یہاں پر روکتا ہوں اور عرض کروں گا کہ اور کیا کیا فتنے تھے، لیکن یہاں سے بات زیادہ آگے بڑھ جائے تو پھر سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سارے چیلنجز ہیں جو امام کے سامنے ہیں اور امام کو ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ مگر یہ سب خرابیاں جو پیدا ہوئیں، ان خرابیوں کی جڑ کی طرف اب آپ کو لے چلتا ہوں کہ یہ خرابیاں پیدا کہاں سے ہوئیں۔ میں نے عرض کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک خاندان مسلمان ہوا، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اس میں ایک خاندان مسلمان ہوا کہ جس کا بڑا وہ تھا کہ جو پیغمبر کی رسالت کا زبان سے بھی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، جس کو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیسے زبان سے یہ بات کہوں، اس لیے کہ یہی تھے جو بدر میں تھے، یہی تھے جو احد میں تھے، یہی تھے جو خندق میں تھے سامنے، اور مختلف طاقتوں کو ابھار کے جو لا رہے تھے۔ تو اب بہرحال یہ مسلمان ہو گئے اور 2 سال انہیں پیغمبر کی خدمت میں ملے، 2 سال میں اب یہاں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوا چلتا ہوں، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں تو آپ فیصلہ کریں۔ دیکھیے بہت توجہ رکھیے گا، ایک لمحے کے لیے بھی توجہ کم نہ ہونے پائے۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جس کا اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے ایک اثر تھا، معاشرے میں ان کا ایک اثر تھا، سرداری ان کے پاس تھی، دولت ان کے پاس تھی، کعبے میں جو آنے والے تھے، زائرین جو آیا کرتے تھے، ان سے فائدہ یہ اٹھاتے تھے، سود کا کاروبار یہ کیا کرتے تھے، مختلف قسم کی باتیں تھیں جس سے معاشرے میں ان کا اثر بھی تھا، ان کی عزت بھی تھی، ان کے پاس دولت بھی تھی، ان کے پاس سرداری بھی تھی۔ مگر جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کے ان کی ان سب چیزوں کو ختم کر دیا، اس لیے کہ اسلام نے جو کچھ کہا، اب اسلام کو اگر ماننا ہے، جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ اپنی مرضی کے خدا نہیں ماننے بلکہ خدا کی مرضی پر چلنا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، تو سب ختم ہو گیا، ختم ہوا، عزت ان کی جاتی رہی، یعنی وہ عزت اب ان کو حاصل نہ رہی۔ پھر یہ مسلمان ہو گئے، اب مسلمان ہوئے تو معاشرے میں ان کا سامنا کن لوگوں سے ہوگا؟ مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی اکثریت ہے تو کس سے ہر وقت سامنا ہوگا؟ انہی مسلمانوں سے ہوگا۔ کن سے ہوگا؟ جن کے سامنے کل یہ بدر کے میدان میں کھڑے تھے، جن کے سامنے کل یہ احد کے میدان میں کھڑے تھے، جن کے سامنے کل یہ خندق کے میدان میں کھڑے تھے۔ تو اب وہ خاندان کہ جو ساری جنگوں کا ذمہ دار ہے، جب وہ مسلمانوں کے درمیان آئے گا تو اب جن کے دل دکھے ہوئے ہیں، کسی کا بھائی ہے جو ان کے ہاتھوں سے مارا گیا ہے، کسی کا باپ ہے جو ان کے ہاتھوں سے مارا گیا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ہم کو اسلام ملا ہے قربانیاں دے کر، ان کو اسلام مل گیا مفت میں، تو کیا اب ان کی وہ پہلے جیسی عزت ہوگی؟ تو اب معاشرے کے اندر ان کی وہ عزت نہیں ہے، چونکہ مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی جانتی کہ ان کا کلمہ کیسا ہے، غور کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ آ کے بار بار پیغمبر کی خدمت میں اس بات کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے ویسا برتاؤ نہیں کرتے مسلمان جیسے آپس میں کرتے ہیں۔ کبھی ہم پہنچ جاتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں راز کی، تو رک جاتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ ہم کہیں پہ موجود ہوتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، جیسے آپس میں یہ لوگ ہیں۔ اس طرح 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ شکایتیں ہوئیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہ صاحب اپنے بیٹے کو لے کے پہنچ گئے کہ آپ ان کو جو ہے وہ وہی آپ پہ نازل ہوتی ہے تو ان کو تھوڑی سی عزت مل جائے، وہی لکھنے کا کچھ ذمہ داری دے دیجئے کہ کچھ عزت حاصل ہو جائے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی کسی طرح عزت ملے، لیکن عزت کیسے ملے گی؟
کیسے ملے عزت؟ جنہوں نے جنہوں نے حربہ استعمال کرنے سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا اسلام کے مقابلے پر۔ نتیجہ وقت گزرتا گیا، عزت ملنے کا موقع پھر آ جاتا۔ اگر جیسا یہ مولا کے پاس آئے تھے، جو میں نے بات عرض کی کہ مولا کی خدمت میں آ کے کہا کہ یہ کیا ہوا، مطلب غدیر میں تو آپ کا اعلان ہوا تھا، لیکن غدیر کا حوالہ نہیں آیا یہاں پہ۔ اگر یہاں غدیر کا حوالہ آتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ غدیر میں تو پیغمبر نے آپ کا اعلان کیا تھا، لہٰذا اب میں ابھی مدینے کے گلی کوچوں کو بھرے دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں حوالہ کیا آیا کہ ہم سب ایک دادا کی اولاد ہیں، عبد مناف کی اولاد، یعنی وہ جہالت، وہ قبیلے کا نظام، وہ قبیلے کی جنگیں، اس کو میں نے عرض کیا کہ 80 سال 100 سال میدان میں کھڑے ہیں صرف اس لیے کہ اونٹ قتل کر دیا گیا، اس کو تو اسلام نے ختم کیا تھا۔ اس جہالت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم ایک خاندان کے ہیں، یہ دوسرا خاندان کیسے قابض ہو گیا، تاکہ قبیلے کی جنگ پھر سے شروع ہو جائے۔ اور اسلام نے جتنی تعلیمات دی ہیں، اسلام نے جتنا زور لگایا ہے، وہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ اس فریب میں جناب عباس آ گئے تھے رسول اللہ کے چچا، اسی لیے تو وہ آئے تھے، مگر یہ جانتا نہیں تھا کہ کس کے پاس آیا ہے۔ یہ مولا کی بالغ نظری تھی کہ مولا نے وہیں پہ کہا کہ چلا جا، تو کب سے اسلام کا حامی ہو گیا، یعنی معلوم ہے کہ تو اسلام کی حمایت میں نہیں آیا، اس قبائلی نظام کی حمایت میں آیا ہے جس کو اسلام نے ختم کیا ہے، لہذا یہاں سے چلا جا، ضرورت نہیں ہے تیری۔ اور مولا نے کہا کہ ہاں طوفان تو اٹھ رہا ہے، اس طوفان میں کا مقابلہ خون سے نہیں ہوگا، ہدایت کی کشتیوں سے ہوگا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 5، ہدایت کی کشتیاں چلا دو۔ تو واپس لوٹا دیا اس کو، واپس ہو گیا۔ میں نے کہا تھا 4 منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، 2 ہو گئے، ایک فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنا، دوسرے مولا کی خدمت میں آ کے یہ بات کہنا۔ اب ذرا سا اور آگے بڑھ جائیں، تیسرا دور خلافت ہے، تیسرا دور خلافت ہے، اور یہی شخص اب تیسرے حاکم کے پاس آیا ہے، اور ان سے آ کے اس نے جو گفتگو کی ہے اس کو تاریخ نے محفوظ کیا کہ یہ آنے کے بعد آنکھوں کی بینائی اس وقت کمزور ہو چکی ہے، لہٰذا مسجد میں ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ کہا کہ کوئی غیر تو مسجد میں نہیں ہے، کوئی دوسرا آدمی تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اب حکومت ہمارے پاس آ گئی ہے، بڑے زمانے کے بعد بنی امیہ کے پاس حکومت آئی ہے، لہٰذا اب خوب اس حکومت کی گیند کو اچھالتے رہو، ایک دوسرے کو دیتے رہو، مگر اسے اپنے پاس سے نکلنے نہ دینا، اس حکومت کو اپنے پاس سے جانے نہ دینا۔ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ تو حکومت کو حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم نے یہ باتیں کی تھیں، اب تمہارے پاس آ گئی، تم اس پہ قبضہ کر لو، تم یہاں پر اس پہ۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو وہاں مولائے متقیان مسجد کے اندر موجود تھے۔ مولا فوراً قدم بڑھاتے ہوئے آئے، کہا لعنت ہو تجھ پر، اب تک تیرے دل سے اسلام کا بغض نہیں گیا؟ تو اس نے کہا لعنت مجھ پہ کیوں ہو، لعنت تو اس پہ ہو جس نے یہ کہا تھا مسجد میں کوئی غیر نہیں ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ مسجد میں کوئی غیر نہیں ہے۔ نہیں، اگر اس نے بتایا ہوتا تو میں کیوں کہتا یہ باتیں؟ تو آپ نے غور کیا؟ اب ذرا سے یہاں سے آگے بڑھ جائیے، 3 منظر ہو گئے، چوتھا منظر اسی باپ کا بیٹا ہے۔ اچھا، وہاں تک آنے سے پہلے اتنا اور عرض کروں، اور ایک صلوات مل کے پڑھیں محمد والے میں۔ میری باتیں پہنچ رہی نا آپ تک؟ ہاں، آپ کی صلوات کی یہ جو میں نے اتنا مقدمہ قائم کیا ہے، بس یہ کامیاب ہو جائے اگر میں اب 5 منٹ آپ اور توجہ فرما لیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ ان کو عزت کیسے ملے جبکہ مقابلے پر تھے، لیکن جب دوسرا دور خلافت آیا تو شام فتح ہوا، اور شام کا علاقہ بھی اسلام کے زیر اقتدار آ گیا۔
جیسے ہی شام کا علاقہ زیر اقتدار آیا تو اب انہی لوگوں کو، اب ان کو کہا گیا کہ تم شام کے گورنر بن جاؤ، شام کے گورنر بنو۔ تو شام میں تو اب نئے نئے مسلمان ہیں، شام کے گورنر بھی تم بن کے جاؤ اور اسلام کے مبلغ بھی تم بن کے جاؤ۔ جب کسی نئے علاقے میں لوگ مسلمان ہوں تو اسلام سکھانے کی ضرورت بھی تو ہے۔ تو اسلام کون سکھائے گا؟ وہی سکھائے گا نا جو اس علاقے کا حاکم ہوگا۔ لہٰذا شام کی حکومت ان کو دے دی گئی، اب ان کو حکومت بھی ملی اور بنام اسلام جو کچھ پیش کرنا تھا وہ بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ بہت توجہ رکھیے گا، 2 سال پیغمبر کی زندگی میں گزارے، درمیان کا زمانہ دربدری میں گزرا، اب شام کی حکومت ملی، کھوئی ہوئی عزت پھر سے حاصل کرنے کا موقع آیا، حکومت بھی تھی، اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری بھی تھی، نئے نئے مسلمان تھے، انہیں تو اسلام کی کچھ خبر تھی نہیں۔ اب جو آیا ہے، حاکم بنا ہے، وہی تو بتائے گا کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو جب کوئی آیت پیش کی جائے گی تو دوسرا سوال کرے گا کہ اس آیت میں کس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اب یہی تو بتائے گا کہ کس کا ذکر کیا گیا ہے، کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، تو اس حدیث میں کس کا تذکرہ ہے۔ تو اب جو سامنے موجود ہے، جس کو مسلمان، مومن اور صاحب علم سمجھا جا رہا ہے، اسی سے تو پوچھا جائے گا۔ اب ایسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اب جب وہ نئے مسلمان جو ابھی اسلام لائے ہیں، ان کے سامنے جب ایک چہرہ ہے جو ان کا حاکم بھی ہے، اس سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ یہ قرآن کے اندر جو یہ آیتیں ہیں، یہ جنگ بدر کے بارے میں، جنگ احد کے بارے میں، جنگ خندق کے بارے میں، یہ جو قرآن کے بارے میں آیتیں ہیں، قرآن کے اندر آیتیں ہیں، تو یہ کون لوگ تھے جو 313 مسلمانوں کے مقابلے پہ آ گئے تھے؟ یہ کون لوگ تھے کہ جو پیغمبر کو اتنا ستا رہے تھے کہ کبھی اونٹ کی اوجھڑی رکھتے تھے، کبھی کانٹے بچھاتے تھے، کبھی پیغمبر کے قتل کی سازش کرتے تھے، کبھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا سوشل اور شاب ابو طالب کی سختیاں جھیلنی پڑیں، کبھی انہوں نے اتنا ستایا کہ پیغمبر کو طائف کا سفر کرنا پڑا، کبھی اتنا پریشان کیا کہ پیغمبر کو اپنا وطن چھوڑ کے آنا پڑا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ پوچھا کس سے جا رہا ہے کہ کون لوگ تھے؟ غور کر رہے ہیں؟ تو اب بدر میں کون تھے جب یہ پوچھا جائے گا؟ بھئی یہ میدان احد میں آئے کون تھے پیغمبر کے مقابلے پر کہ اتنا سخت نقصان ہوا، اتنی شہادتیں ہوئیں؟ اب ان سے جب پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ پیغمبر کے جو چچا تھے، جو شیر عرب تھے، یہ آخر کون تھے کہ جنہوں نے ان کو اس دھوکے سے قتل کیا، شہید کیا، اور اس کے بعد یہ کون سا خاندان تھا، یہ کون افراد تھے جنہوں نے ان کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی؟ مجھے بتائیے انصاف کے ساتھ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہ ان نئے نئے مسلمانوں کے جو یہ سوالات ہوں گے تو ان سوالوں کے جواب کیا یہ دیے جائیں گے کہ جناب وہ موصوف ہم ہی تھے؟ یہ آپ جو باتیں، جو فضائل آپ بیان کر رہے ہیں، یہ ہماری فضائل ہیں؟ کون ہے جو کہے گا؟ بتائیں مجھے، کون ہے جو کہے گا؟ کوئی کہہ دے گا یہ؟ تو اب یہ باتیں کسی اور پہ ڈالی جائیں گی کہ بھئی یہ لوگ تھے، یہ لوگ تھے۔ یہ اب جب یہ پوچھا جائے گا بھئی قرآن کے اندر جو یہ آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، تو یہ صاحبان تطہیر کون ہیں؟ یہ جو آیہ مباہلہ آئی ہے، تو یہ مباہلہ کے مصداق کون ہیں؟ یہ پیغمبر جن کا تذکرہ کیا کرتے ہیں اتنا زیادہ، یہ اہل بیت کون ہیں؟ تو اب یہ کیا بتائیں گے کہ اہل بیت کون ہیں؟ کیا ان مولا علی کا نام لیں گے کہ جنہوں نے ان کے بزرگوں کو واصل جہنم کیا ہے؟ ان کا نام لیں گے؟ لہٰذا یہاں سے خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، کہ یہاں سے جب بات آئی کہ اہل بیت کون، تو کہا وہ ہم ہیں جو اہل بیت ہیں۔ یہ آیت تطہیر ہمارے بارے میں آئی ہے، یہ مباہلہ ہمارے بارے میں آئی ہے، یہ قرآن نے جن کی تعریف کی ہے وہ ہم ہی لوگ ہیں، یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، یہ ہم ہی ہیں جو ابراہیم کے وارث ہیں، یہ ہم ہی ہیں جو اسماعیل کے وارث ہیں، یہ ہم ہی ہیں جو پیغمبر اکرم کے وارث ہیں، یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ہر قدم کے اوپر نبی کی حفاظت کی ہے، یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے نصرت کی ہے۔ مجھے بتائیے، وہ تو نادان لوگ، جاننے والے نہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو خبر نہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے، اب ان کو جو بتایا جائے گا وہی تو ان کی سمجھ میں آئے گا، وہی ان کے سامنے بات ہوگی۔ تو انہیں بتایا یہ گیا کہ جو رسول کے رشتہ دار ہیں، جو اہل بیت ہیں، وہ ہم ہیں، اور یہ جن کے بارے میں یہ باتیں آئی ہیں، جنہوں نے اسلام کی دشمنی کی، اب وہاں کس کا نام لیا گیا، کیا باتیں آئیں؟ اب آپ سمجھے
کہ کیوں ان کے لیے ضروری تھا کہ ممبر نما بلندیوں سے مولا کے خلاف بولا جائے؟ اس لیے کہ اگر مولا کے خلاف نہ بولا گیا اور مولا کی صحیح شخصیت سامنے آ گئی یا ان کی صحیح شخصیت سامنے آ گئی کہ یہی تھے جو وہاں تھے، یہی تھے جو وہاں تھے، تو کیا مجمع یہ نہیں کہے گا کہ جب وہ تم تھے تو تم کو کیا حق ہے حکومت کرنے کا؟ تخت سے نیچے اترو، حکومت خطرے میں آ جائے گی۔ میری بات پہنچی آپ تک؟ ایک صلوات ذرا مل کے پڑھیں محمد و آل۔ بس یہ تمہید میں نے تیار کر لی تو یہ پوری طاقت لگا دی اس بات پر کہ اہل شام کو حقیقت پتہ نہ چلنے پائے۔ جو وصیتیں حاکم نے اپنے بیٹے یزید کو کی ہیں، ان وصیتوں کو جب آپ اٹھا کے دیکھیں تو کہتا ہے اگر کبھی کسی علاقے کے اندر جنگ پیش آ جائے اور تمہیں شام سے فوج کو لے جانا پڑے تو جنگ ختم ہونے کے بعد ان کو وہاں زیادہ دیر چھوڑنا نہیں، بلکہ جلدی سے جلدی اپنے علاقے میں واپس پلٹا کے لے آنا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب ایسے میں اہل شام کو کون بتائے کہ اہل بیت کون ہے؟ انہیں ایسے میں ایک اتفاق ہوا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک ایسا ضعیف پیدا ہو گیا معاشرے کے اندر کہ جس سے حکومت کو خطرہ ہو گیا۔ جب حکومت کو خطرہ ہوا تو کہا کہ اس کا مدینے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اس کو باہر نکالو یہاں۔ اس ضعیف کو مدینے سے نکالا گیا اور جلا وطن کر کے شام بھیجا گیا۔ اس کا نام تاریخ نے ابو ذر غفاری لکھا ہے۔ اب سمجھے کہ شام والوں کو ابو ذر غفاری سے خطرہ کیا تھا؟ اس لیے کہ اب جب ابو ذر نے شام میں قدم رکھا اور ایسے بڑے بڑے محلات بنے ہوئے دیکھے، ایسا تخت و تاج دیکھا، ایسی شان و شوکت دیکھی، ہڈی اونٹوں کی ہڈی کا ایک عصا تھا جو اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے، اس عصا کو ٹکاتے ہوئے محل کے اندر پہنچ گئے اور کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا یہ اسی پیغمبر کے ماننے والوں کی حکومت ہے کہ جو ایک چٹائی کے اوپر بیٹھا کرتے تھے؟ جن سے ملنے کے لیے جب ایک ضعیفہ آئی تو وہ ذرا گھبرا رہی تھی کہ میں نبیوں کے سردار سے، کائنات کے رسول سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، تو پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھے، اس کے قریب آئے اور اس ضعیفہ سے کہا کہ اماں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، میں بھی تیری ہی جیسی ایک ماں کا بیٹا ہوں، میں اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتا ہوں، اپنے مویشیوں کا دودھ اپنے ہاتھ سے نکالتا ہوں، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، مجھ سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس کے بعد اپنی ابا کو زمین پر بچھا دیا تاکہ وہ بیوی بیٹھ جائے اور اس کا یہ خوف دور ہو جائے۔ یہ اسی نبی کا، یہ اسی نبی کے نام پہ بنی ہوئی حکومت ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اب جو ابو ذر نے بولنا شروع کیا، یاد رکھیے، دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ پوری تاریخ میں آپ ہمیشہ دیکھ جائیے، طاقتور کبھی ظلم نہیں کرتا، ظلم ہمیشہ کمزور کرتا ہے۔ جہاں ظلم ہو تو سمجھیے کہ کسی کمزوری کے خوف سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ بس اس بات کو آپ غور کرتے رہیے گا تو بات یہ واضح ہوتی رہے گی۔ طاقتور ظلم نہیں کرتا۔ پیغمبر اکرم کے ہاتھ میں حکومت آ گئی کہ آج معافی کا دن ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا جملہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جب تم اپنے دشمن پر قابو پالو، جب دشمن پر قابو پالو تو شکران نعمت یہ ہے کہ اسے معاف کر دو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اب بات کچھ واضح ہوئی۔ لہذا ایک ابو ذر، لیکن ایک ابو ذر کتنے دن رہے اور اتنے دن رہ کے ابو ذر نے کتنے لوگوں تک پیغام پہنچایا ہوگا، کتنے لوگوں کو پتہ چلا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ جو یمن میں آپ کو شیعت نظر آتی ہے، یہ جناب ابو ذر بیٹھ جاتے تھے، جب شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا تو یمن کے بارڈر پہ بیٹھ جاتے تھے، وہاں لوگوں کو پیغام دیتے تھے۔
حکومت کو خطرہ محسوس ہونے لگا. 2 4 10 افراد جتنے بھی تھے ان تک جناب ابو ذر نے پیغام پہنچا دیا. یا ایسے ہی اتفاقاً کوئی اور پہنچ گیا یا کوئی شام والا مدینے آ گیا. اسی لیے آپ کو یہ واقعات نظر آئیں گے کہ شام سے مدینہ آنے والے آئے تو جب وہ مدینہ آتے تھے تو سب سے بڑے دشمن ان کو کون نظر آتے تھے؟ اہل بیت. یاد ہے نا وہ واقعہ کہ امام حسن سے ملاقات ہوئی ہے تو خود اس کا بیان ہے، راوی کا، شام کے اس شخص کا بیان خود ہے کہ میں جب مسجد نبوی میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کیا شان ہے، کہ ایک شخصیت کو دیکھا کہ جس کے چاروں طرف بہت سے نورانی چہرے والے جمع تھے اور وہ گفتگو فرما رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ علم کے دریا ہیں جو بہہ رہے ہیں. کہ میں ان سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ کون ہیں، لیکن جب تعارف معلوم ہوا تو پتہ چلا یہ امام حسن مجتبی ہیں. وقت بہت محدود رہا جا رہا ہے. تو اب جب پتہ چلا امام حسن مجتبی ہیں تو امام کو آ کر اس نے کیا کیا؟ اس کے بعد میں امام کا راستہ روک کے کھڑا ہوا، امام کو گالیاں دینی شروع کی. اتنی گالیاں دی، اتنا جو کچھ مغلظات، جو کچھ دشنام یہ کر سکتا تھا وہ اس نے کیا. اور جب اس کی گالیوں کا خزانہ ختم ہو گیا اور یہ تھک گیا، صاحب کے ہاتھ قبضہ شمشیر پہ پہنچ رہے ہیں اور امام کہنے خبردار خبردار. تب امام نے کہا بھائی تمہارے سفر کی یہ گرد بتا رہی ہے کہ تم کہیں سے دور سے آئے ہو، لہذا تم یہاں پردیسی ہو. تمہارے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے کہ تم بھوکے ہو. چلو میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں، میں تمہیں کھانا کھلاؤں، سواری نہ ہو تو میں تمہیں سواری دے دوں، زیادہ سفر ختم ہو گیا ہو تو میں زیادہ سفر فراہم کر دوں، تیرا سامان اٹھانے والا کوئی نہ ہو تو میں تیرا سامان اٹھا کے لے چلوں. اب جو امام کے یہ جملے سنے تو قدموں کے اوپر گر پڑا. کہا فرزند رسول ہمیں آپ کے بارے میں کچھ اور بتایا گیا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا. دیکھیے میں نے دلیل کے طور پہ یہ میں 1 2 اشارے کر رہا ہوں. اور پھر یہ کہتا ہوا چلا کہ مولا آج سے پہلے آپ کا مجھ سے برا کوئی دشمن نہیں تھا اور آج کے بعد مجھ سے زیادہ آپ کا کوئی محب نہیں ہوگا. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ شخص جب پلٹ کے گیا ہوگا تو 2 4 10 لوگوں کو اس نے بتایا ہوگا. اسی طرح سے اور کوئی کبھی آ گیا ہوگا، اس نے کچھ بتا دیا ہوگا. لیکن جو اکثریت ہے اس کو تو پتا نہیں ہے. اس کو کیا پتا ہے؟ اسے وہ پتا ہے جو بتایا گیا ہے، اور اسے وہ پتا ہے جو دن رات وہ خطیبوں سے سن رہے ہیں کہ کوئی خطبہ ختم نہیں ہوتا، کوئی نماز جمعہ تمام نہیں ہوتی، کوئی بات مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک مولا کائنات کی شان میں گستاخیاں نہ کر لی جائیں. غور کیا آپ نے؟ وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے وہاں پہ؟ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، کچھ نہیں ہے. یہ تو سب اب تمہارے پاس حکومت آ گئی ہے، اب اس کو آپس میں نکلنے نہ دینا اپنے پاس سے، آگے آ جائیے. نہیں، اس ریفرنس کا بھی اب موقع نہیں بچا. میں اس کو کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کہاں سے کہاں چلتا رہا ہے. اب اس وقت بس میں نے یہ عرض کیا کہ یہ شام ہے، اسی لیے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شام کے اندر کتنے، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں اہل بیت کا چاہنے والا. اسی شام سے مجالس المومنین میں بعض کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں سے نکلے اور پھر امیر المومنین کی خدمت میں آ گئے اور مولا کی خدمت میں آ کر اپنی جان دے دی. یہیں پہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی ملے گا کہ جنہیں محبت اہل بیت میں اسی شام کے اندر تڑپا کے مارا گیا، اسی علاقے سے تعلق ہونے کے باوجود. یہیں کچھ لوگ تھوڑے سے ایسے نظر آئیں گے کہ جب انہوں نے اہل بیت کو اسیر دیکھا تو وہ چونکہ جانتے تھے، لہذا وہ چھپ چھپ کے رو رہے تھے، مگر بہت کم. اب سمجھیں سید سجاد کی ذمہ داری کیا ہے. اب سمجھیں کہ اسیروں کی ذمہ داری کیا ہے کہ جنہیں بالکل بے خبر رکھا گیا ہے اب ان کو بتانا ہے. اس لیے کہ ایک تو پہلے سے بے خبر، اور اب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ نعوذ باللہ باغی ہیں جو آ رہے ہیں، یہ خارجی ہیں جن کو لایا جا رہا ہے، بغاوت کی تھی ان کو قتل. یہ حکومت نے ہر طرف پروپیگنڈا کیا ہے. لہٰذا آپ کو یہ نظر آئے گا، مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے آپ کو یہ نظر آئے گا
جب یہ کوفے سے مجمع گزرا ہے نا، جب اہل حرم کوفے سے گزرے ہیں تو کوفے کا منظر اور تھا، شام کا منظر اور تھا۔ کوفے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کھجوریں پھینکی جا رہی تھیں، روٹیاں پھینکی جا رہی تھیں، اور جناب زینب پلٹ کے کہہ رہی تھیں ہم سادات ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے، یہ صدقے کی کھجوریں نہ پھینکو، یہ صدقے کی روٹیاں نہ پھینکو۔ یہ کوفہ ہے۔ اور شام میں جس علاقے سے گزرتے تھے یہودیاں، میں کیسے یہ عرض کروں آپ کی خدمت، میں نے عرض کیا مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی، لیکن اب کیا کروں، یہ تو مرحلے ایسے ہیں نا کہ بتاؤں نہیں ان کو، کہ جب شام سے گزرے، خاص طور سے ایسے علاقے سے اگر کبھی گزرتے تھے کہ یہودیوں کی کوئی بستی ہو، تو جانتے ہیں اعلان کر کے کہتے تھے کہ اے لوگوں، اے اہل علاقہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہارے بزرگوں کو قتل کیا تھا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ انگارے کیوں برس رہے تھے، پتھر کیوں مارے جا رہے تھے؟ تعارف نہیں تھا۔ ایسے میں جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا ہے، بس مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وقت بالکل تمام ہو جا رہا ہے۔ ایسے میں اب جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو سید الساجدین کی ذمہ داری آپ سمجھیں کہ کیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ دربار میں مختلف شہروں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے۔ یہاں پہ روم کا سفیر بھی موجود ہے، یہاں پہ دوسرے علاقوں کے آنے والے بھی ہیں، سب کو جمع کیا گیا، اور ان سب کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح کربلا پہ پردہ پڑ جائے، ہم اپنی فتح کا اعلان کر دیں۔ فتح کے شادیانے بج رہے ہیں، اور یزید کا خطیب منبر نما بلندی پر ہے، منبر نما بلندی پر ہے۔ اہل حرم آئے، داخل ہوئے، پہلے اس نے ان کے فضائل پڑھنے شروع کیے، جب ان کے فضائل پڑھ چکا تب مولا کائنات کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کی۔ اب ایسے میں سید الساجدین نے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایسے میں سید الساجدین نے جب یہ بول چکا تو پہلا جملہ کیا کہا؟ پہلا جملہ یہ کہا کہ ایھا الخطیب اشتریت مرضات اللہ، تو نے اشتریت مرضات المخلوق، تو نے مخلوق کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ یزید اجازت دے کہ میں بھی کچھ جملے کہوں، میں بھی کوئی خطبہ دوں۔ بس جیسے ہی امام نے یہ کہا، یزید نے کہا نہیں، ہرگز اجازت نہیں، ہرگز ہے۔ تب مجمع کی نظریں اٹھیں، ایک قیدی جس کے گلے میں توق ہے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اس کے اہل حرم اسیر ہیں، نیزوں پہ سر بلند ہیں، یہ سب اس کے عزیزوں کے سر ہیں، وہ گفتگو کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے اور یزید نہیں دے رہا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم سننا چاہتے ہیں کیا بولے گا، کیا بول سکے گا، اجازت دے کہ یہ بولے۔ اس نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کا اصرار بڑھ رہا ہے، اس کا انکار بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ خود یزید کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، اجازت دے دو بولنے کی۔ ان کو بھی بولنے کا، ہر طرف سے یزید کیا بولنے دینا چاہتا تھا؟ نہیں، بلکہ یزید کیوں یزید روک رہا ہے؟ اس لیے کہ یزید یہ جانتا ہے کہ میرے والد نے امام حسن کو بولنے کی اجازت دے دی تھی، تو انہوں نے ایک خطبے کے اندر پورے بنی امیہ کی حکومت کو خاک میں ملا دیا۔ لہذا جب مجبور ہوا تو اب جملہ کہتا ہے کہ اگر یہ ممبر پہ آ گئے تو آل سفیان کو رسوا کیے بغیر ممبر سے نہیں اتریں گے۔ مگر مولا نے کہا اس لکڑی کے ڈھیر پہ جانے کی مجھے بھی اجازت دے۔ مولا یہ لکڑی کا ڈھیر تو نہیں ہے، یہ تو ممبر کی طرح بنا ہوا ایک زینہ ہے، لیکن مولا بتا رہے ہیں اپنے اس جملے سے آنے والی تاریخ میں طلوع محشر تک درج کرا رہے ہیں کہ نہ ہر زینہ ممبر ہے، نہ ہر خطیب خطیب ہے۔ نہیں، آپ متوجہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، مولا پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو کون سا ممبر ہوتا ہے جہاں سے اللہ کا حکم بیان ہو، اہل بیت کا حق بیان ہو۔ اگر اہل بیت کا حق بیان ہو تو اونٹوں کے کجاووں کو بھی ممبر کہا جا سکتا ہے، ورنہ لکڑی کا زینہ کہیے ممبر نہ کہیے، لکڑی کا ڈھیر کہیے ممبر نہ کہیے۔ مجبور ہوا، امام کو آنے کی اجازت دی، اور اب جو امام نے حمد پروردگار کے بعد بات شروع کی ہے، بس یہ جملے سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ امام نے کیا کہا۔ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرایا، مگر کس انداز سے تعارف کرایا؟ حمد پروردگار کے بعد کہا اللہ نے ہمیں 6 صفتیں عطا کیں،
اور 7 چیزوں سے ہمیں عزت عطا کی. کیا ہمیں صفتیں عطا کی؟ علم ہمیں دیا، حلم ہمیں دیا، شجاعت ہمیں دی، فصاحت ہمیں دی، سخاوت ہمیں دی، اہل ایمان کے دلوں میں محبت ہمیں دی. یعنی وہیں پر اب ذرا یہیں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ مجمع غور کرے گا کہ نہیں کہ جب علم ان کے پاس ہے، حلم ان کے پاس ہے، شجاعت ان کے پاس ہے، فصاحت ان کے پاس ہے، سخاوت ان کے پاس ہے، اور لوگوں کے دلوں میں نہیں، اہل ایمان کے دلوں میں ان کی محبت ہے، تو پھر دشمنی کن کے دلوں میں ہے؟ اسیر کس نے کیا ہے؟ قیدی کس نے بنایا ہے؟ لہذا سب متوجہ ہو گئے کہ یہ کون سی گفتگو ہے. اور اس کے بعد امام نے بولنا شروع کیا کہ پہچانو. یہاں سے بات آگے بڑھی، من النبی من الوصی من الصدیق من الصدیقہ من السبطین، کہ پہچانو نبی ہم میں سے ہے، نبی کا وصی ہم میں سے ہے. تعارف کرا رہے ہیں امام کہ پہچان لو، تمہیں جو کچھ بتایا گیا ہے 40 سال کا پروپیگنڈا ایک طرف، سید الساجدین کا خطبہ ایک طرف. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وقت بالکل تمام ہوا جا رہا ہے. یہ ہے احیاء دین. میں نے عرض کیا تھا کہ دین کا ایک لفظی وجود ہے، ایک مفہومی وجود ہے، ایک بشری وجود ہے، ایک معاشرتی وجود ہے. اگر دین بشری وجود دین کا باقی نہ رہے، اگر دین نظر ہی نہ آئے کسی شخصیت کے اندر، تو کیا دین باقی رہ سکتا ہے؟ یہاں دین کے نام پر جو بشری وجود موجود ہے وہ کون ہے؟ وہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کہہ کے اپنا تعارف کرایا ہے. تو اگر یہی دین کے ذمہ دار ہوں گے تو پھر دین باقی رہے گا؟ دین مٹ جائے گا. ایسے میں احیاء دین کرنے کے لیے سید الساجدین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا سنو، ہم میں نبی ہم میں ہے، وصی ہم میں ہے، صدیق ہم میں، صدیقہ ہم میں، سبطین ہم میں، جعفر طیار ہم میں، حمزہ جو شیر خدا بھی ہیں، شیر رسول خدا بھی ہیں، وہ ہم میں ہیں. ارے نہیں، آپ نے توجہ فرمائی. یہ کہاں کھڑے ہو کے جناب حمزہ سے اپنی نسبت بتا رہے ہیں؟ یہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ حمزہ ہم میں سے ہیں؟ جو کلیجہ چبانے والوں کے وارث ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، ظالم ہونا عیب ہے. ہم میں سے جناب حمزہ ہم میں سے ہیں. اور پھر آگے بات بڑھی اور ایک مرتبہ بتانا شروع کیا کہ مجھے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اسے پہچانوائے دیتا ہوں کہ میں کون ہوں. انا ابن مکہ و منا، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں. وقت نہیں، پورا نہیں پڑھوں گا چھوڑتے ہوئے. میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں. میں اس کا فرزند ہوں جس نے اپنے چادر میں حجر اسود کو، دور جاہلیت کا واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی جس کی یہ عظمت تھی کہ قبیلے کے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے اس نے اپنے چادر میں حجر اسود کو اٹھا کے خانہ کعبہ کی دیوار میں آویزاں کیا تھا. میں اس کا فرزند ہوں. میں بہترین زمین پہ قدم رکھنے والے کا فرزند ہوں. میں بہترین لباس و ردا پہننے والے کا فرزند ہوں. میں بہترین طواف کرنے والے کا فرزند ہوں. بہترین لبیک کہنے والے کا فرزند ہوں. بہترین سعی کرنے والے کا فرزند ہوں. بہترین حج کرنے والے کا فرزند ہوں. میں براق پہ سوار ہونے والے کا فرزند ہوں. میں معراج پہ جانے والے کا فرزند ہوں. میں جبرائیل جس کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک گیا اس کا فرزند ہوں. میں قاب قوسین کی منزل تک پہنچنے والے کا فرزند ہوں. میں ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا فرزند ہوں. میں صاحب وحی کا فرزند ہوں. میں جس سے رب ہم کلام ہوا اس کا فرزند ہوں. میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. پیغمبر کا اتنا تعارف کے بتا دیا. دیکھیں کہاں تک بتا دیا؟ جو صاحب براق اور صاحب معراج ہے، یعنی بتا دیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اسیر بنا کر ہمیں رسوا کرو گے. ارے جو اتنی باعزت شخصیت ہے کہ جسے اللہ نے معراج پر بلایا، جسے براق کی سواری عطا کی، جس کی سواری کی لگام پکڑنے کے لیے جبرائیل کو بھیج دیا، جسے قاب قوسین کی منزل تک پہنچا دیا، جس سے رب ہم کلام ہوا، میں اس کا فرزند ہوں. اور اب یہاں سے مولا متقیان کا تعارف شروع ہوا. ذرا غور کیجئے گا کیا حکمت ہے، کیا بلاغت ہے. اور میرا آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دینا آسان ہے،
مگر ذرا تصور کیجئے گا، میں کب آپ کے سامنے یہ بول رہا ہوں اتنی روانی کے ساتھ؟ اس وقت بول رہا ہوں جب میرا دل مطمئن ہے۔ جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے تب وہ بولتا ہے۔ لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ خدا نخواستہ مجمع میں کوئی ایسا موجود ہے جو پتھر لے کے آیا ہے، کسی وقت نشانہ مارے گا، بولا جائے گا؟ ممکن ہے؟ سجاد اس مجمع میں بول رہے ہیں کہ جس میں اکبر کا قاتل ہے، جس میں قاسم کے لاشے کو پامال کرنے والا ہے، جس میں بابا کے وقت تمام ہوا جا رہا ہے۔ پھر اگر انسان کے اوپر کوئی فکر ہو، کوئی غم ہو، کوئی صدمہ ہو تو زبان ساتھ نہیں دیتی۔ یہ وہ گفتگو کر رہا ہے جو 72 لاشیں چھوڑ کے آیا ہے۔ یہ وہ گفتگو کر رہا ہے کہ جس کے اعزاء کے کٹے ہوئے سر نیزے پہ بلند ہیں۔ یہ وہ گفتگو کر رہا ہے کہ جس کی ماں بہنیں اسیر بن کے کھڑی ہوئی ہیں۔ مگر یہ سب صدمہ ہے، مگر اب سمجھے کتنی بڑی ذمہ داری، کتنی بڑی۔ میں نے اسی لیے کہا کہ اگر سید سجاد کے یہ 35 سال نہ ہو، اسلام بھی ختم ہے، کربلا بھی ختم ہے، توحید بھی ختم ہے، کچھ باقی نہیں رہ سکتا۔ ایسے حالات میں گفتگو کرتے ہوئے اب اپنے بابا کا تعارف کرا رہے ہیں کہ تم نے ایک تعارف سنا ہے، اے اہل شام سنو۔ اب اس بیٹے سے جو اتنا غمزدہ ہے، اس بیٹے سے جو ایسا قیدی ہے، اس بیٹے سے جو ایسا تھکا ہوا ہے کہ جو کیسے کانٹوں پہ چل کے یہاں تک آیا ہے، اب اس سے سنو کہ میں کس کا فرزند ہوں۔ یہاں سے مولا نے بتانا شروع کیا۔ طویل گفتگو ہے، طویل گفتگو، مگر میں جلدی جلدی عرض کرتا ہوں۔ میں کون ہوں؟ مجھے پہچانو، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند۔ اور یہاں سے مولا کا تعارف شروع کیا۔ میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں کفار کی ناک رگڑنے والے کا فرزند ہوں۔ ارے کس سے کہہ رہے ہیں یہ؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ میں کفار کی ناک رگڑنے والوں کا فرزند ہوں، میں 2 نیزوں سے جنگ کرنے والے کا فرزند ہوں، میں 2 نیزوں سے دفاع کرنے والے کا فرزند ہوں، میں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے کا فرزند ہوں، میں 2 بیعتیں پیغمبر کے ہاتھ پہ کرنے والے کا فرزند ہوں، میں 2 ہجرتیں کرنے والے کا فرزند ہوں۔ پلک جھپکنے کے لیے جس نے شرک نہیں کیا، جو شرک کی آغوش میں پلے ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہنا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کبھی شرک نہیں کیا، یہ شجاعت سید سجاد ہے۔ شجاعت سید سجاد ہے۔ میں صالح المومنین کا فرزند ہوں، میں وارث النبیین کا فرزند ہوں، میں قاتل الملحدین کا فرزند ہوں، میں یعصوب المسلمین کا فرزند ہوں، میں نور المجاہدین کا فرزند ہوں، میں زین العابدین کا فرزند ہوں۔ جسے زین العابدین کہہ دے اس کی عظمت کیا ہوگی؟ نہیں آپ نے توجہ فرمائی؟ ارے کیا کہا گیا تھا جب مولا کی شہادت کی خبر آئی، وہ پتہ چلا علی مسجد میں شہید ہوئے، تو جملہ آیا تھا کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، میں زین العابدین کا فرزند ہوں، میں زین العابدین کا فرزند ہوں، میں تاج البقائین کا فرزند ہوں، میں اصبر الصابرین کا فرزند ہوں، میں سب سے زیادہ عبادت گزار کا فرزند ہوں، میں راتوں کو قیام کرنے والے کا فرزند ہوں، جبرائیل نے جس کی تائید کی میں اس کا فرزند ہوں، میکائیل نے جس کی مدد کی میں اس کا فرزند ہوں، جو پاسدار حرم ہے میں اس کا فرزند ہوں، جو دین سے خارج ہونے والوں سے جنگ کر چکا ہے میں اس کا فرزند ہوں۔ یعنی میں اس کا فرزند ہوں جو مارقین، ناقصین اور قاسطین سے مقابلہ کر چکا ہے۔ مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے کہ میں قریش کے بلند ترین کا فرزند ہوں، میں اول المومنین کا فرزند ہوں، میں ظالموں کی کمر توڑنے والے کا فرزند ہوں، میں مشرکین کے ہلاک کرنے والے کا فرزند ہوں، میں منافقین کے لیے، عجب جملہ ہے، میں اس کا فرزند ہوں جو منافقین کے لیے ترکش خدا کا تیر ہے، جو منافقین کے لیے ترکش خدا کا تیر ہے، میں اس کا فرزند ہوں، میں عبادت گزاروں کی جو زبان حکمت ہے اس کا فرزند ہوں، میں صاحب ولایت و خلافت کا فرزند ہوں، میں دین خدا کے مددگار کا فرزند ہوں، میں علم الہی کے خزانہ دار کا فرزند ہوں، میں امر خدا کا جو ولی ہے اس کا فرزند ہوں، حکمت خدا کا جو باپ ہے میں اس کا فرزند ہوں، جو زیرک و ذکی ہے، جو جواد و کریم ہے، بس میں نے مختصر کیا، وقت تمام ہو رہا ہے، جو پاک و طاہر ہے، جو حسین چہرے والا ہے، جو تمام نیکیوں کا جامع ہے، جو سید و سردار ہے، جو قائم
اللیل ہے، جو صائم النہار ہے، جو مہذب و نیک کردار ہے، جو بہادر و شجاع ہے، جو مجاہد و باہمت ہے، جو اسلاف کو قطع کرنے والا ہے، جو دشمنوں کی صفوں کو برہم کرنے والا ہے، جو قلب مطمئن کا مالک ہے، جو صاحب اختیار ہے، جو فصیح و بلیغ ہے، جو عظمت و ہمت والا ہے، جو شیر نیستان شجاعت ہے، جو باران رحمت ہے، جو ظالموں کو پیس کر ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دینے والا مجاہد ہے، جو حجاز کا شیر ہے، جو عراق کا سردار ہے، جو مکی و مدنی ہے، جو ابتہی و ہاشمی ہے، جو بدری و احدی ہے، جو میدان کا سورما ہے، جو اشجع عرب ہے، جو سبتین کا والد ہے، مظہر عجائب و غرائب ہے، شہاب ثاقب ہے، نور عاقب ہے، اسد اللہ الغالب ہے، مطلوب کل طالب ہے، غالب کل غالب ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہاں تک گفتگو پہنچی، ہر آدمی بڑے غور سے، ایک خاموشی تھی، ایک سکوت تھا، ایک جمود تھا، مبہوت ہو کے ہر ایک سید سجاد کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، یہ کس کا تعارف ہو رہا ہے، ہمیں کیا بتایا گیا تھا، اور یہ کون ہے، یہ کس کا تعارف آج ہم نے سن لیا، یہ کیا باتیں ہم نے آج سنی کہ ایک مرتبہ سید سجاد کا لہجہ بدلا، ایک مرتبہ اپنے ان ہاتھوں کو اٹھایا جس میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اپنے ان ہاتھوں کو اٹھایا جن میں ہتھکڑیاں پڑی تھیں، اور اس کے بعد لوگوں کو متوجہ کر کے کہا انا ابن المظلوم، انا ابن الغریب، میں ایک غریب کا فرزند ہوں، میں ایک مظلوم کا فرزند ہوں، انا ابن القتلى عطشان، میں اس کا فرزند ہوں جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا، میں عجب جملہ اس کے بعد کہا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر 17 ضربوں میں الگ کیا گیا۔ مجمع پہ ایک عجب کیفیت طاری ہوئی کہ اتنا صاحب فضیلت، اتنی وراثتوں کا مالک، اور اس کے بابا کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اور اس کے بعد بندھے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ وہ سامنے جو تخت طلاق کے نیچے سر رکھا ہوا ہے، وہ جو تخت کے نیچے سر رکھا ہے وہ میرے بابا کا کٹا ہوا سر ہے، یہ کوئی اور نہیں، فاطمہ کا لال ہے، یہ وہی ہے جسے رسول نے زبان چسائی، یہ وہی ہے جو راکب دوش رسول ہے۔ بس سید سجاد بولتے جا رہے ہیں، ایک کوہرام ہے جو بپا ہے، در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے، یزید گھبرا گیا، اپنے تخت سے اٹھا، میں کیا کروں، ارادہ کیا کہ جلاد کو حکم دوں کہ اس جوان کا سر مار دے، مگر اب جو جلاد کی طرف دیکھا تو وہ اپنا سر پیٹ پیٹ کے رو رہا تھا۔ اب کیا کرے یزید، کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئی۔ ایک مرتبہ مؤذن کو آواز دی، اذان دے دے، بس میں نے گفتگو روک دی، کل یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ مؤذن کو آواز دی، اذان دے دے، مؤذن نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر، سید سجاد نے بھی کہا اللہ اکبر، مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میرا خون، میرا گوشت، میرے بال، میری جلد